بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اتنی خوبصورت گفتگو ہم سن رہے ہیں کہ جس طرح مخدوم دانیال ارشد صاحب نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو کیسے یونٹی کا، اتحاد کا اور ہم سب کو یکجہتی کا ایک نقطہ بنا کر بیان کیا ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ مخدوم، میں چاہوں گا کہ آپ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کی گود مبارکہ کے فیوز و برکات مولا علی مشکل کشا کے لیے بتا رہے تھے، اس کو وہیں سے سلسلے کو دوبارہ شروع کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شاہ صاحب، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا انتخاب فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی جو پرورش ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ہوئی۔ ایک دفعہ پہلے بھی غالباً ہم کسی پروگرام میں یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ خود مولا علی المرتضیٰ کا یہ فرمان موجود ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لگا رہتا تھا بچپن سے جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، کہ میں آپ کے سائے میں چلتا رہتا تھا، آپ سے ہر چیز سیکھنا، علم سیکھنا۔ یہ حضرت خود مولا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے نہ معلوم ہو کہ وہ میدان میں اتری ہے یا پہاڑ میں اتری ہے۔ تو یہ کس قدر زبردست قربت ہے، یہ کیسا نقطہ اتصال ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اچھا، پھر اگر تاریخ کے ورق پلٹیں اور میں اس غور کروں بیٹھ کے تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں شاہ صاحب، یہ گود میں پرورش ہو رہی ہے، پھر بعثت کا اعلان ہوتا ہے، اظہار نبوت فرماتے ہیں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اول المسلمین مولا علی المرتضیٰ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے 7 سال اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس وقت بہت ہی کم مسلمان تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا، اور آپ نماز میں شریک تھے، اول المسلمین آپ کہلاتے ہیں۔ بلکہ مجھے اکثر بڑا پیارا لگتا ہے، علامہ کوثر نیازی صاحب مرحوم کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بحثیں کہ حضرت علی پہلے مسلمان ہیں یا کون سے نمبر پہ، یہ بحث فضول ہے۔ حضرت علی پہلے مسلم نہیں، حضرت علی پہلے ہی مسلم تھے، کہ جس کی پرورشی گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی ہو، اس کا اسلام قبول کرنا چہمانے دارت، مطلب ظاہر ہے وہ تو بس ایک اعلان ہوا، جب اللہ نے حکم فرما دیا تو انہوں نے بھی اظہار کر دیا۔ آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب یہی علی پرورش پا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی عزیز ترین، عظیم ترین شہزادی سیدۃ النساء العالمین، دنیا جہان کی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ نقیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح جو ہے اس کے لیے حضرت علی کو منتخب کرتے ہیں۔ اچھا، کتنی بڑی بات ہے شاہ صاحب، آپ یہ فقہ کے مسائل بہت بخوبی جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پورے ابواب موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی کتنی تاکید فرمائی ہے کہ جب تم نکاح کرو تو کفو ضرور دیکھا کرو، کہ اپنے ہم پلہ نکاح کرو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ سیدۃ النساء العالمین جیسی خاتون کا کفو آپ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ مولا علی کو، کہ مولا علی کو ان کے ہم پلہ آپ نے سمجھا اور جانا تو وہ نکاح فرمایا۔ یہ کس قدر بڑی سعادت ہے، کس قدر بڑا مقام ہے، یہ ایسی سعادت ہے جس پہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رشک فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر میں مزید حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک جوڑے سے ایسی پاکیزہ نسل مبارک کو چلایا کہ جو ہے تو صلب علی، کہ وہ علی کی اولاد ہے، لیکن اس کا شمار اولاد رسول میں ہوتا ہے، یعنی جس پر آیت مباہلہ بھی دلیل ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آیت مباہلہ میں کہا گیا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ تو آپ امام حسن اور حسین کو لے کے گئے، اور ظاہراً امام حسن اور حسین علیہ السلام رضوان اللہ اجمعین یہ دونوں مولا علی کے شہزادے ہیں، انہی کی صلب سے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے اپنی اولاد میں اس کو شامل کیا۔ پھر اس اولاد میں بھی کیسی کیسی ہستیاں ہیں، مطلب اگر آپ دیکھیں تو خود جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایات بکثرت ہیں، تواتر سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہی فرماتے ہیں کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، لیکن ہے تو وہ صلب علی سے، یعنی علی کی صلب کو بھی آپ نے اپنی نسل قرار دیا۔ علی کے لیے کیا کیا آپ نے کیا فضائل ہیں، مطلب ہم بولتے جائیں تو ہم تھک جائیں گے، لیکن یقین مانیے کہ یہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا یہ ارادہ تھا کہ ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کردار مولا علی علیہ السلام کے اوپر اور جو آپ کی عظمت فرامین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اس پر انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ سے بھی مولا علی کی کوئی نہ کوئی منقبت یا کچھ ضرور سنا جائے۔ میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے مولا علی کے چاہنے والے ہیں ہی، لیکن ہمارا کردار یقیناً مولا علی کے چاہنے والے کہلانے جیسا ہے نہیں۔ میں ایک بھی پڑھ رہا تھا کسی کا کہ ایک جنرل سر پرسی سائکس، ایک مستشرق برطانوی جو ہے نا مصنف ہے، اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت علی دیگر خلفاء کے درمیان شرافت نفس، بزرگواری اور اپنے ماتحت افراد کا خیال رکھنے کے اعتبار سے بہت مشہور تھے۔
ماتحت افراد کا خیال رکھنے میں بہت مشہور تھے. اور بڑی اہم بات آگے لکھتے ہیں, کہتے ہیں بڑے لوگوں کی سفارشات اور خطوط آپ کی کارکردگی پر کبھی اثر انداز نہیں ہوتے تھے. یہ اس کو ذرا دیکھیں یار, مخدوم کو ارشاد فرمائیں اس پر. یعنی آج تو ہمارے یہاں ذرا کوئی بچہ پکڑا جاتا ہے ٹریفک میں, وہ فوراً فون کروا دیتا ہے. اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہوتا ہے, لوگ قتل کر کے جو ہے بھاگ جاتے ہیں, فون کرواتے ہیں اور نکل کے جاتے ہیں. مولا کچھ فرمائیے گا ذرا اس پر. دیکھیے مولا علی المرتضیٰ کا جو عدل ہے نا, جب آپ خلیفہ راشد کی حیثیت سے مسجد پر تشریف لائے اپنی, اور آپ نے خلافت کو زینت بخشی اور رونق بخشی, تو آپ کی خصوصیات میں, جملہ خصوصیات میں خصوصیت عدل جو ہے وہ بہت نمایاں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ تواریخ میں موجود ہے کہ آپ کے سگے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کسی معاملے میں کچھ سفارش لے کر آتے ہیں تو مولا علی السلام اس کو رد کر دیتے ہیں. مطلب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے لیے جہنم کی آگ نہیں تیار کر سکتا, اور ایسا جواب دیکھ کر رد کرتے ہیں. اپنے سگے رشتہ داروں کو آپ نے ناراض کر دیا تھا. آپ نے بھی کہ مستشرق کا ریفرنس دیا تو میرے دماغ میں ایک دم آیا, خدا مجھ سے جھوٹ نہ بلوایا, مجھ سے کوئی سہو نہ ہو تو, لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جارج جرداق ایک بڑے مشہور عیسائی مصنف ہیں, انہوں نے عدالت علی کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں نے کہیں پڑھا تھا, میرے پاس انگریزی کا نسخہ تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو حضرت علی کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو قتل علی ہے نا, اس کا باعث حضرت علی کا شدت عدل تھا. کہ آپ اس قدر عادل تھے کہ ہو نہیں سکتا تھا کہ آپ کے دور حکومت میں کوئی شخص عدل سے ادھر ادھر ہو. دیکھیں انصاف ایک اور چیز ہے, آپ کو پتہ ہے اسلام میں عدل کا حکم ہے, یعنی ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا, یہ عدل ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ عدل جو حضرت علی کے پاس ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا شدت عدل ہے, آپ کی ایسی حکومت ہے کہ خلافت میں آپ روزانہ بیت المال سے سارا مال تقسیم فرماتے ہیں, پھر بیت المال میں جھاڑو پھیرتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کا ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ آج تیری بارگاہ سے میں گلو خلاصی پا گیا کہ میں نے آج کی ذمہ داری پوری کر دی. ہم سوچ نہیں سکتے کہ آج کیا ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں, اور وہ علی کیسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے تھے. یہ یقین جانیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کردار نہیں ملتے. ہماری یوتھ کو سوچنا چاہیے کہ صرف نعرہ حیدری مار دینا یا دم علی علی کر دینا یہ اچھی بات ہے, آپ کریں, حضرت علی سے محبت کا اظہار ہے, مگر صرف یہ کرنا کافی نہیں ہے. کیا ہماری شخصیتوں میں, کیا ہماری اجتماعی زندگیوں میں, انفرادی زندگیوں میں, نجی زندگی میں کبھی کوئی فرق بھی آتا ہے ان ہستیوں کو پڑھ کر, سن کر, یا پھر ہم صرف نعرے لگاتے رہتے ہیں؟ کوئی ہم نے کبھی امپروومنٹ بھی لائی کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں؟ ہمیں تو ان سے متمسک رہنے کا حکم ملا نا کہ ان کے راستوں پہ چلو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کی پیروی کرو. تو حضرت علی بالاجماع خلیفہ راشد ہیں, ہم ان کی کیا پیروی کرتے ہیں؟ کون سے اقوال ہیں؟ کب ہم نے پڑھے؟ کب ہم نے کوشش کی کہ ہم جانیں کہ یہ ہم سے کیا مخاطب کر رہے ہیں؟ ثقلین میں سے دوسرا ثقل ہے حضرت علی, کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے. پورا دین اسلام ہمیں ان سے اخذ کرنا چاہیے. ہم کتنا لیا ہم نے, اب یہ سب ہم خود اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے. میں آپ سے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بریک لوں گا, آپ کو روکوں گا کیونکہ مجھے کل پھر آپ سے گفتگو کرنی ہے, ہمارے پاس وقت ہو رہا ہے ختم. میں جاتے ہوئے صرف اپنے نوجوانوں سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم لوگ کیا ہیں اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. سب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہیں, لیکن یوتھ ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑے گا. وہ واقعہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب مولا علی مشکل کشا ایک کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے اور قبل اس کے کہ اس کو جہنم واصل کرتے, اس نے آپ کے چہرے مبارکہ پر تھوک دیا. آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے. پوچھا کہ تم مجھے قتل کر سکتے تھے علی, تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہیں قتل کرتا وہ میں اللہ کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا, لیکن جب تم نے مجھ پر تھوک دیا تو اس میں میرے نفس کو آیا غصہ. اب جو میں قتل کرتا تو یہ میں تمہیں اپنے نفس کے لیے قتل کرتا, اور میں نے اللہ کی قسم اپنی جان اپنے رب کو بیچ دی ہے, میں کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی کو قتل نہیں کروں گا, صرف اللہ عز و جل کے لیے قتل و قتال کروں گا. یہ وہ کیریکٹر ہے جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے, ہمارے نوجوانوں سے, ہمارے بڑوں سے, بوڑھوں سے, بچوں سے, خواتین سے, سب سے, کہ دیکھو اس کو کہتے ہیں ہائی پروفائل کیریکٹر. ہمیں ہائی پروفائل کیریکٹر کے لیے ہائی پروفائل شخصیات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, ان کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا پڑے گا. میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے اور ہمیں ان کے فرامین پر اپنا سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. میں آپ سے لے رہا ہوں اجازت اس یقین کے ساتھ کہ کل ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے اور ہم کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ جشن مولود کعبہ منائیں گے. انشاءاللہ تمام عالم اسلام کو انشاءاللہ العزیز مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کے ایڈوانس میں جشن ولادت مبارک ہو. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ العزیز. اجازت چاہتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. میں مخدوم دانیال ارشد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ تمام احباب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ FaizTV.tv کے اوپر جا کے سوشل میڈیا پر ہمارا ضرور فیض ٹی وی کو لائک کریں اور شیئر کریں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.